ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رسوله النبي الأمين الحنين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى عز وجل في كلام المجيد في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بخياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله. صدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الشيخ سيدي ومرشدي وآقائي سيدي شيخ عبد القادر جیلی رضی اللہ تعالی عنہ: سقال الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. مريدي لا تخف الله ربي أتاني رفعة نلت المنال. كل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال. مريدي لا تخف غاش فإني عزوم قاتل عند القتال. أنا الجيلي محي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال. أنا الحسني والمخدع مقامي وأقدامي على عنق الرجال. وعبد القادر المشهور اسمي وعبد القادر المشهور اسمي وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال. صدق الشيخ سيد عبد القادر جیلی رضی اللہ تعالی عنہ. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو. رہے گا بے خوف حشر تک بندہ غوث اعظم. رونق مجلس، زینت محفل، شمع محفل حضرت قبلہ پیر سید میر حسین شاہ صاحب مدد اللہ العالی، اور اس بزم کی رونق حضرت قبلہ پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، اور طیبہ اسلامک سینٹر کے امام اور خطیب، اور پورے امریکہ کی محفلوں کی رونق، بڑی روح پرور شخصیت جناب حضرت قبلہ حافظ قاری حضرت علامہ مولانا قاری محمد یونس قادری صاحب مدد اللہ العالی، کیونکہ میرے برادر طریقت بھی ہیں. نقیب محفل حافظ قاری عبدالقدیر صاحب، دیگر معززین جتنے آپ تشریف فرما ہیں، میرے برادر طریقت، میرے نہایت مخلص اور محسن ساتھی جناب اکرام صدیق صاحب، اور بہت سے احباب جو ماشاءاللہ فاروق صاحب بھی ہمارے ماشاءاللہ سمجھ لیں یہ سارا فیض ہی ہے جو گھٹا ہوا ملک یاز صاحب ہیں، جتنے برادر ہائے طریقت ہیں، دیگر احباب جتنے تشریف فرما ہیں، مسجد کی انتظامیہ میں سے میں آپ سب کو بڑی 11ویں شریف کی عظیم الشان محفل پاک کے انعقاد پر دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہمیں آج کی اس محفل پاک کی برکات سے مالا مال فرمائے. جیسا کہ حافظ قاری عبدالقدیر صاحب نے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی کے بارے میں یہ بات بتائی کہ جس کی نسبت ہو جاتی ہے پھر اللہ پاک ان کو نواز دیتا ہے. یہ سارا میں نے خود دیکھا، کیونکہ میں کوئٹہ میں میری خاص نسبت ہے. بھائی کرام صدیق صاحب بہتر جانتے ہیں کہ حضور قدوۃ الاولیاء کے گھر کے اندر میں رہا ہوں.
حضور قرۃ العلیاء کے گھر میں جناب میں حضور پیر صاحب کے بچوں کو پڑھاتا رہا ہوں وہاں پہ، یہ مجھے خاص نسبت حاصل رہی ہے۔ تو میں نے خود دیکھا ہے یا دو جگہوں پر جناب قبلہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب یا مدینہ پاک میں جوتا نہیں پہنتے تھے یا کوئٹہ میں گیلانی روڈ پر جوتا نہیں پہنتے جوتا نہیں پہنتے تھے، اتنا ادب اپنے شہر، اتنا ادب اپنے شہر۔ تو یہ جو نسبت والے ہوتے ہیں، جو مؤدب ہوتے ہیں، ادب کرتے ہیں، پھر اللہ ان کو مالا مال کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ آپ دیکھیں ادھر سے پھر عطائیں ہوتی ہیں، کچھ علماء ڈاکٹر صاحب کی شخصیت سے بعض لوگوں کو اختلاف بھی ہوتا ہے، تو منہاج القرآن کے حوالے سے یہ بات مجھے میں رکھی، سلسلہ قادریہ کے حوالے سے حضور پیر صاحب کا یہ ارشاد ہے، جو شخص منہاج القرآن کی مخالفت کرے گا وہ اپنے آپ کو سلسلہ قادریہ سے خارج سمجھے، وہ اپنے آپ کو سلسلہ قادریہ سے خارج سمجھے۔ ڈاکٹر صاحب سے علمی اختلافات، اور میں سمجھتا ہوں وہ حق بھی دیتے ہیں اور دینا بھی چاہیے، ائمہ کرام کے آپس میں اختلافات رہے، تو کچھ علماء حضور پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کچھ باتیں کی ڈالی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے متعلق، تو حضور پیر صاحب نے بڑی پیاری ایک بات ارشاد کی، فرمایا پروفیسر بھی عالم ہے، تم بھی عالم ہو، علمی اختلاف کرو، تم عالم لوگ ہو، عالم کہلاتا ہے تم لوگ، علمی اختلاف کرو، لیکن بابا تمہاری باتوں سے تو مجھے حسد کا بو آ رہا ہے، تمہاری باتوں سے مجھے حسد کا بو آ رہا ہے۔ یہ جو حسد ہے نا، جیلسی، یہ نہیں ہونی چاہیے، خام خواہ جیلسی کرنا، جیلسی جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ علمی اختلاف کریں، علمی اختلاف کا ہر ایک کو رائٹ حاصل ہے۔ جو بندہ حاسد ہوتا ہے اس کی جو ہے نا وہ سمیل آ جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے حسد کر رہا ہے، اور جو علمی بنیاد پر اختلاف کرتا ہے وہ کبھی ادب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ جو علمی بنیاد پر اختلاف کرتا ہے وہ اختلاف کرتا ہے، اپنے اختلاف پہ ڈٹا رہتا ہے کہ میں یہ کہنا ہوں، میرا یہ موقف ہے، میرا یہ میرے پاس اتنے آرگومنٹس ہیں، لیکن وہ کبھی دامن ادب ہاتھ سے چھوڑتا نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار اقدس پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ آپ رفع دین کرتے ہیں، اور آپ نے وہاں پر رفع دین نہیں کیا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت اتنے بڑے امام ہو گئے، آپ نے آج رفع دین نہیں کیا، آپ نے کتابیں بھر دی ہیں ان دلائل سے۔ آپ نے فرمایا میری دلیلیں اپنی جگہ، وہ اختلاف اب بھی ہے، لیکن اتنے عظیم امام کی بارگاہ میں اپنا موقف دہراتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ یہ جو اختلافات کے ایٹیکیٹس ہیں یہ ہماری سوسائٹی سے ختم ہو گئے۔ یہ جو ایٹیکیٹس آپ اختلاف بھی رکھیں، اختلاف امتی رحمت، اختلاف میری امت کے لیے رحمت ہے، ڈائیورسٹی میں ہی حسن ہے، کانفلکشن میں ہی حسن ہے۔ اگر رات نہ ہو تو دن کی اہمیت کا پتہ نہ چلے، اگر تندرستی نہ ہو تو، اگر بیماری نہ ہو تو تندرستی کی اہمیت کا پتہ نہ چلے۔ تو یہ جو سارا فلسفی آف کانفلکٹ ہے یہ اسی لیے ہے تاکہ کائنات کے اندر بیوٹی پیدا کی۔ شیطان جو ہے، اللہ پاک نے شیطان کو پیدا کیا نا، آپ اندازہ کریں، آپ خود ابتدائی افریقہ سے چلیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح چلیں گے تو یہ حسن رہے گا۔ آئیے یہ حسن، یہ پیار، یہ محبت کس در سے ملا ہے؟ شیخ الکل ملحق الاصاغر بالاکابر سیدنا ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بغداد کی جامع مسجد ہے، 60 سے 70 ہزار افراد کا اجتماع ہے، اور حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے ہیں۔ دوران خطاب آپ نے لوگوں سے سلسلہ خطاب منقطع کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا اے خضر اسرائیلی رک جا، خضر محمدی کی بات سن کر۔ خضر علیہ السلام کا گزر ہو رہا، خضر علیہ السلام کا گزر ہو رہا تھا، آپ نے اس کو مخاطب، خضر علیہ السلام کو مخاطب کر کے یہ بات فرمائی کہ خضر اسرائیلی رک جا، خضر محمدی کی بات سن کر۔ حضرت خضر علیہ السلام وہیں پر رک گئے، آپ کا خطاب سماعت کیا۔ اب جس ولی کے پاس جاتے ہیں خضر علیہ السلام، ذرا آپ کی ہر جگہ پر مختلف مقامات پر حاضری ہوتی ہے، آپ تشریف لے جاتے ہیں،
آپ جس کے پاس جاتے ہیں فرماتے ہیں اگر ولایت میں استقامت چاہتا ہے تو غوث پاک کے در کا منگتا بن۔ یہ خضر علیہ السلام تلقین فرما رہے ہیں۔ میاں غلام احمد صاحب ماشاءاللہ ہمارے لاہور کی بڑی پر رونق شخصیت ہیں، داتا کا فیض تقسیم کر رہے ہیں۔ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ حضور سیدنا خضر علیہ السلام، یہ اس سے بھی بڑی بات آپ کو بتاتا ہوں، اگلی بات، سیدنا خضر علیہ السلام نے حضور سیدنا غوث پاک سے یہ بات کی کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا ہے یہ بھی سن لیں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے سورہ کہف کے اندر ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ جناب میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو آپ نے جواباً کہا تھا اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا۔ اے موسیٰ، علم اپنی جگہ پر، نبوت اپنی جگہ پر، رسالت اپنی جگہ پر، یہ ظاہر کے علم اپنی جگہ پر، لیکن اللہ نے مجھے باطن کے علم سے نوازا۔ اب دیکھیں نا، ایک علم ظاہر ہے، ایک علم باطن ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا مجھے آقا علیہ السلام نے دو طرح کا علم عطا فرمایا، ایک تو وہ ہے جو میں نے تم پر ظاہر کر دیا، اور اگر دوسرا لو اظہر تو لقطع الحلقوم، اگر دوسرا علم ظاہر کروں تو میرا حلق کاٹ کے رکھ دیا۔ وہ جو دوسرا علم ہے نا، وہ علم باطن جو ہے، وہ اگر ظاہر کروں، یہ منصور لال نے وہ علم باطن ہی کو تو ظاہر کیا تھا۔ جس نے علم باطن کو ظاہر کیا وہ سولی پر لٹکا دیا گیا، کسی کا حلق کاٹ دیا گیا، یہ علم باطن ہی تو تھا۔ آپ دیکھیں علم ظاہر کیا ہے حضرت مولا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو ابھی مولوی روم ہیں اور وہ پڑھا رہے ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں؟ حدیث پاک کا درس دے رہے ہیں، فقہ کی کتابیں پڑھا رہے ہیں۔ ایک پھٹے پرانے کپڑے پہنے ایک درویش آ گیا، گدڑی پہنی ہوئی ہے، اور وہ آ کے بیٹھ گیا، اور اس نے آ کر کہا ہے دوران ٹیچنگ اس نے انٹرپٹ کر دیا، اس نے کہا این چیز فارسی میں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو مولا روم اپنی جگہ پر بیٹھے تھے، براجمان مسند علمی پر تفاخر سے بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے فرمایا این آن است کے تو ندانی، یہ وہ ہے، وہ بابا تو کپڑے پھٹے پائے تینوں کو پتا ہوئے، این آن است کے تو ندانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد بریک ہوئی، ریسیس ہوئی، لوگ بچے چلے گئے جو اسٹوڈنٹس تھے، اور جناب استاد صاحب بھی مولوی روم صاحب چلے گئے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کیا، وہ جتنی کتابیں ادھر ادھر ڈیسکوں پر پڑی تھی وہ ساری اٹھائیں اور پانی کے تالاب کے اندر پھینک دی۔ لوگوں نے، بچوں نے کمپلین کر دی، اور استاد صاحب آگے کر، میں نے کہا تھا نا یہ وہ ہے جو آپ نہیں جانتے، آپ نے وہی کام کر دکھایا۔ قلمی نسخے پڑے ہوئے تھے، قلمی نسخوں کو آپ نے تالاب کے اندر پھینک دیا۔ آپ نے فرمایا اچھا اب کیا کرنا ہے، کیا کہتے ہو، میں کیا کروں؟ ہمیں ہماری کتابیں واپس کرو۔ تو وہ جو پھٹے پرانے کپڑے پہنے درویش تھا، وہ تالاب کے اندر داخل ہوا، پانی پر کھڑا ہو گیا، پانی کے اوپر کھڑا ہو گیا، اور پانی کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے، کتاب باہر آتی ہے، کتاب سے مٹی جھاڑتا ہے اور باہر پکڑاتا چلا جاتا ہے۔ پانی میں ہاتھ ڈالتا ہے، پھر کتاب پانی سے نکالتا ہے، اور وہ مٹی جھاڑتا ہے، کتاب لوگوں کے حوالے کرتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت مولوی روم رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں کھلی رہ گئی، اور انہوں نے بے ساختہ پوچھا یہ چیز یہ کیا ہے؟ وہ شاہ شمس تبریز نے فرمایا اوے این آن است کے تو ندانی، این آن است کے تو ندانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ تو یہ علم ظاہر اور باطن کی بات ہے۔ اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام کو سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، کہ آپ میرے ساتھ چلنے کی طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ میرے پاس علم باطن ہے، میں جو سٹیپ بھی اٹھاؤں گا آپ ہر سٹیپ پہ اعتراض کرتے چلے جائیں گے۔ اب مطالعہ کیجئے 15ویں پارے کا اینڈ آپ پڑھیں، سورہ کاف ویسے بھی جمعے کو پڑھیں تو فتنہ دجال سے انسان محفوظ رہتا ہے، اور سورہ کاف کی پہلی 10 آیتیں اگر یاد کر لیں، بڑی پیاری بات بتانے لگوں، تو ہر وقت انسان فتنہ شیطان سے بچا رہتا ہے۔ اور جو 10ویں آیت ہے نا سورہ کاف کی، اِذْ اول فِتْیَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا
ملت ان کا رحمت وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ وہ آیت ہے جو شیخ المشائخ قدوۃ الاولیاء حضور سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وظیفے کے طور پر بتایا کرتے تھے. فرماتے تھے اگر فجر کی سنتیں پڑھ کر، ہمارے لوگ تو نمازیں، ہم تو نمازیں نہیں پڑھتے نا، بس خالی محفلیں کرتے ہیں. اب طریقت آپ دیکھیں، طریقت شریعت سے لگتی ہے، شریعت کے بغیر طریقت کوئی وجود نہیں رکھتی. تو اگر آپ نماز پڑھیں گے، سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ میں نماز پڑھوں، میرا بڑا دل کر رہا ہے. 40,000 سال تک صرف 2 رکعتیں پڑھتے ہیں سیدنا جبرائیل علیہ السلام. 2 رکعتیں 40,000 سال تک. 40,000 سال کے بعد جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے سلام پھیرا، عرض کیا یا اللہ میری یہ نماز پسند آئی، میری یہ نماز پسند آئی ہے. اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل تیری بڑی پیاری نماز تو نے پڑھی ہے، مگر سن لے میرے محبوب کی امت جب آئے گی وہ فجر کی دو سنتیں پڑھے گی، ان کا رتبہ تیری اس نماز سے زیادہ. فجر کی 2 سنتیں حضور قدوۃ الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ فرمایا 2 سنتیں پڑھ کر فجر کی. اور اگلی بات بھی آپ کو بتا دوں، یہ بڑی پیاری بات کہ فجر کی 2 سنتیں اکثر امریکہ میں جب سے آیا ہوں، ویسے بھی باہر اور پاکستان میں بھی آج کل یہ ہم آپس میں لڑتے مرتے رہتے ہیں. گھروں میں خاص طور پر بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں، میاں بیوی فلاں فلاں یہ ہو گیا جی فلاں ہو گیا. تو یہ بھی آپ کو بتا دوں، جو شخص گھر کے سارے فیملی ممبر فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل ھو اللہ احد سورہ فاتحہ کے بعد پڑھیں گے، ان کے گھر میں کبھی لڑائی نہیں ہوگی. گھر کے اندر کبھی لڑائی نہیں ہوگی. لوگ آتے ہیں نا یار دعا کرو کاش کیل کیل نہیں ختم ہوگی، تو یہ کیل کیل ختم ہو جائے گی. قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد 2 رکعتوں کے اندر آپ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھیں، آپ کے گھر میں کال اسکول سے آ جائے گا، بڑا پیار محبت کا ہے، جنتی محبت بن جائے گا. حضور سیدنا قدوۃ الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 سنتیں پڑھ کر جس شخص نے سورہ کہف کی 10ویں آیت کا یہ دوسرا پارٹ پڑھا، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اگر 100 مرتبہ پڑھیں گے اور 3 دن صرف یہ وظیفہ کریں گے، آپ کی جو خواہش ہوگی، جو مقصد ہوگا، اللہ پاک کامیابی عطا کرے. 3 دن کے اندر سورہ بڑا. اب مجھے اچھا یہ میں نے آزمایا ہوگا، میرا ایک دفعہ عمرے کا ویزا لیٹ ہو گیا تھا. عمرے کا ویزا انہوں نے کہا نہیں جی تسی تا لیا 40 سال تو تھوڑی عمر ہے تھی تسی جا ہی نہیں سکتے. اس طرح ہوا، لیکن اللہ کا شکر ہے میں دوسرے دن میں نے پڑھا تو دوسرے دن جناب ویزا لگ گیا. دوسرے دن وہ اسلامی بھائی تو لگے جناب ویزا لوا لیا، جو میں جو بھی لوایا لگ گیا آدمی. تو آپ اندازہ کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ سورہ کہف کے والد صاحب اسی سورہ کہف کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا خضر علیہ السلام کا سارا واقعہ موجود ہے. اور حضرت خضر علیہ السلام نے جب وہ بچے کو مارا، سے ایک بات بتا رہا ہوں، بچے کو میں بچہ کے اس کو مار دیا خضر علیہ السلام. اور اس پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہو گیا. اور بھی اعتراض کیا، کشتی پر بھی اعتراض کیا تھا، دیوار بنانے پر بھی اعتراض کیا تھا. تو سیدنا خضر علیہ السلام میں نے آپ سے کہا تھا نا آپ میرے ساتھ رہ نہیں سکتے، سأنبئک، اب میں آپ کو بتاتا ہوں بتأویل ان باتوں کی تعبیر جن پر آپ صبر نہیں کر سکتے. تو وہ بچے کے حوالے سے آپ نے صرف یہ فرمایا کہ اس نے بڑا ہو کر نافرمان ہونا تھا، کافر ہو جانا تھا. اور اس کے کندھے کے اوپر لکھا تھا، اندر کندھے کی ہڈی کے گوشت پر شولڈر پر لکھا تھا نعوذ باللہ کہ یہ کافر ہے. اور بڑا ہو کر اس کے والدین کو بھی نقصان ہونا تھا. میں نے اس کو ختم کر دیا اللہ کی بارگاہ میں، اس کے یا اللہ اس کے والدین کو نعم البدل عطا فرما. اور پھر خضر علیہ السلام کی دعا اتنی قبول ہوئی، اس کے والدین کو اللہ پاک نے ایک بیٹی عطا فرمائی، اور اس بیٹی کی نسل سے 70 نبی پیدا ہوئے، 70 انبیاء علیہ السلام. یہ نگاہ ہے سیدنا خضر علیہ السلام تھی جو کام کر رہی. تو یہ حضرت خضر علیہ السلام نے ساری باتیں موسیٰ علیہ السلام سے کی. اور بعد میں کیا فرمایا، ھذا فراق بینی و بینک، اب میری اور آپ کی جدائی ہے، ظاہر اور باطن اب میری اور آپ کی جدائی ہے. اب یہ ساری باتیں ایک طرف رکھیں. جب سیدنا خضر علیہ السلام نے حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کی کہ حضرت میرے نال رکھ لو، اللہ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں،
تو سیدنا غوث پاک فرمایا تھا اے خضر بنی اسرائیلی، جو جواب آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا وہ جواب آپ کو خضر محمدی عبد القادر جیلانی دیتا کہ انکا لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ چلنے کی طاقت ہرگز نہیں رکھتے، کیونکہ آپ قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں کل ولی لہ قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمالی، ہر ولی کے لیے کسی نہ کسی نبی کا قدم ہوتا ہے، کوئی ولی نبوت عیسوی پر قدم رکھتا ہے، کوئی ولی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قدم کی اتباع کرتا ہے، اور کوئی ولی قدم ابراہیمی کی اتباع کرتا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں میں قدم محمد مصطفیٰ کی اتباع کرتا ہوں۔ میں نے یہاں تک، میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں تک ہے، شاہ صاحب ایڈیشن پڑھ لینا، اگلی بات سن، اگر ایک قصیدہ غوثیہ میں یہاں تک فرمایا اللہ اکبر، بہت راز کی بات آپ بتا رہا ہوں، بہت بڑی بات فرمایا لا وجود عبد القادر الا هو جدی، فرمایا عبد القادر کا یہ وجود نہیں، یہ اس کے نانا محمد مصطفیٰ کا وجود ہے۔ اس قدر آپ کا مقام فنائیت پر سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کا ارشاد، اور یہ بات انا فی حضرت التقریب وحدی، میں اللہ کی بارگاہ میں یکتا ہوں، یصرفنی وحسبی ذوالجلالی، ہر گھڑی میرا رتبہ میرا رب بلند کر رہا ہے اور میرے لیے میرا رب کافی، اس لیے اس لیے آپ کو بتاتا ہوں حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظہر جمال مصطفیٰ۔ اب آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں یہ جو شعر ہے قصیدہ غوثیہ، پہلا قصیدہ غوثیہ، اور اس کا یہ شعر ہے کہ ہر گھڑی میرا رتبہ بلند ہو رہا ہے، اب اس پر میں آپ کو حضور علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کی آیت بتا رہا ہوں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے، ہر گھڑی آپ کا رتبہ بلند ہوتا چلا جا رہا ہے، اور وہ فیض پنج تن پاک کی تسبیح پیران پیر دستگیر کو رب کائنات کی عطا فرمائی۔ یہ مقام ہے سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک دفعہ آپ خطاب فرما رہے تھے، دوران خطاب آپ کو اللہ پاک نے مقام تکوین عطا فرما دیا تھا، اور مقام تکوین کا مطلب یہ ہے کہ کون کے مقام پر فائز فرماتے تھے ہو جاتا۔ آپ نے خطاب دوران خطاب ایک چیل اڑتی ہوئی آئی، چیل نے شور مچانا شروع کر دیا، تو آپ نے بے دھیانی میں فرمایا ما لک قطع اللہ عنقک، تجھے کیا ہو گیا ہے، اللہ تیری گردن تن سے جدا کر دیا۔ وہ اڑتی ہوئی چیل کی گردن تن سے جدا ہوئی، وہ سار اور دھڑ اسی کو گر گیا۔ خطاب کے بعد آپ مجمع سے باہر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ چیل کو کیا ہوا، یہ مری پڑی؟ انہوں نے عرض کیا، لوگوں نے عرض کیا حضرت آپ نے بے دھیانی میں یہ جملہ فرمایا تھا، اسی وقت چیل کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ تو آپ اندازہ کریے یہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ہے۔ اسی طرح یہ جیسے میں نے آپ کو بچے کا واقعہ سنایا، اگلی آخری بات سن لیں کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، مجھے آپ کا احساس ہے۔ انشاءاللہ 22 فروری کو بیت الکرم مسجد میں بڑی 11ویں شریف کا ختم ہوگا، 22 فروری نیکسٹ سیٹرڈے انشاءاللہ محفل بڑی 11ویں شریف، انشاءاللہ وہاں آپ کو تفصیلی ہم اس موضوع پر کچھ سنائیں گے، یا جمعے کے دن بھی اگر آپ تشریف لائیں تو جو اب آپ آنا چاہیں تو آپ تشریف لائیں تو اس وقت بھی ہم اس موضوع کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان کا عالم تو یہ ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے ملا طاہر لاہوری کے پاس پڑھتے تھے۔ ملا طاہر لاہوری کے پاس ان کے طالب علم تھے، اور ایک روز حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ملا طاہر لاہوری کو دیکھا تو فرمایا اپنے بچوں کو کہ میں تمہیں الگ سے بتا رہا ہوں، اس کو بھی نہیں بتایا، یہ عالم تو بہت بڑا ہے لیکن بدبخت ہے۔ یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی پیشانی پر میں نے پڑھ لیا یہ بندہ نیک بخت نہیں ہے، علم ہے اس کے پاس لیکن اس کا بخت اچھا نہیں، یہ ہے بدبخت۔ تو وہ جو دونوں بیٹے تھے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، وہ اپنے والد صاحب کے قدموں پر گئے، انہوں نے عرض کیا کہ ابا جان مجدد الفسانی کے بیٹوں کا استاد اور پھر بھی بدبخت رہ جائے، پھر بھی بدبخت رہ جائے، خدمت کر رہا ہے، نواز دے۔ عرض کیا یا رب کائنات
اس کی بدبختی کو نیک بختی میں بدل دے، بدبختی کو نیک بختی میں بدل دے۔ رب کائنات نے فرمایا تقدیر لکھی جا چکی ہے، بڑے واسطے دیے، بڑے واسطے دیے۔ رب کائنات نے فرمایا دو طرح کی تقدیر ہوتی ہے، ایک تقدیر معلق ہوتی ہے جو واسطوں وسیلوں سے ٹل جاتی ہے، اس کی تقدیر معلق بھی نہیں ہے، تقدیر مبرم ہے، پکی لکھی ہوئی تقدیر ہے۔ اے رب کائنات اس کی بدبختی کو نیک بختی میں بدل دے۔ بالآخر خالق کائنات کی طرف سے ہاتف غیب سے ندا آئی، اے مجدد الفسانی، اگر تقدیر مبرم جو پکی لکھی ہوئی تقدیر ہے اس کو بھی بدلوانا چاہتے ہو تو میری بارگاہ میں عبد القادر جیلانی کا وسیلہ پیش کرو۔ پیران پیر دستگیر سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا وسیلہ پیش کرو۔ تقدیر معلق تو درکنار، میں تقدیر مبرم بھی غوث پاک کے واسطے بدل کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ وہ ملا طاہر لاہوری پھر وہ کیا بن گئے؟ ان کی تقدیر بدلی تو حضرت طاہر بندگی بن گئے۔ یہ حضرت طاہر بندگی رحمت اللہ تعالیٰ نے جن کا لاہور میں میانی صاحب کے اندر مزار شریف ہے، یہاں تشریف ہوئی اور جناب اتنے جاؤ آپ جا کے دیکھیں اس مزار شریف سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ غوث پاک کا فیض یافتہ ہے۔ اس غوث پاک کا میں وہاں پہ جا کھڑا رہتا ہوں کئی دفعہ تنہائی کے اندر، تو جناب بڑا ہی سرور آتا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ مفت میں یہ ملا، یہ غوث پاک کے وسیلے سے ملا۔ تو جس کو جو کچھ ملا ہے حضور غوث پاک کے وسیلے سے ملا ہے، اور الحمدللہ تعالی ہم پر یہ کرم ہے۔ اللہ پاک کا شکر ہے، اللہ پاک نے اہل پاکستان کو حضور قدوۃ الاولیاء فخر السادات شیخ المشائخ سیدنا طاہر اللہ الدین رضی اللہ عنہ کی شکل میں اپنے شہزادے عطا فرمائے۔ اور اب جب پاکستان تشریف لائے تو یہ ایوب خان نے جا کر عرض کیا حضرت اگر آپ حکم فرمائے تو پاکستان کی گورنمنٹ کی خدمات حاضر ہیں۔ فرمایا غوث اعظم کا گنج بہت ہے، غوث پاک کا خزانہ بہت ہے۔ جب آپ فیصل آباد تشریف لے گئے تو محدث اعظم حضرت مولانا سردار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ریلوے اسٹیشن سے لے کر جنگ بازار تک کپڑے کے تھان بچھا دیے، اور ایک جگہ سے کپڑا تھوڑا سا ہٹا آپ نے اس جگہ کو اپنی داڑھی سے صاف کیا۔ حضور قدوۃ الاولیاء کے ادب کا، ان کی عظمت کا عالم یہ ہے۔ اسی طرح لوگ اعلیٰ حضرت کے فیض کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، خالی اعلیٰ حضرت کسی ایک طبقے کے نہیں ہیں، اعلیٰ حضرت سب کے ہیں، اعلیٰ حضرت سب کے ہیں۔ یہ خالی کچھ لوگ اپنے ساتھ رضوی لگا لو گے نہیں ساڑھے ہی اعلیٰ حضرت میں تو اڈے نہیں ہوا نہیں آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ حضور سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے پوتے کے پاس ان کی دعوت پر حضور قدوۃ الاولیاء تشریف لے گئے اور آپ کی کار کو لوگوں نے کندھوں پر اٹھا لیا، جلسہ گاہ تک لوگوں نے کار کو زمین پر نہیں لگنے دیا۔ یہ مقام ہے حضور قدوۃ الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ہم نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے۔ رب کعبہ کی قسم حضور قدوۃ الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ سخت دور تھی، گرمی کا عالم تھا لاہور کے اندر، اور آپ نے ادھر دعا کی، ادھر آپ نے ایسے لگا جیسے آپ کی انگلیوں کے ساتھ انگلیوں کے پوروں سے ڈورے بندھے ہوئے ہیں۔ جو آپ کا چہرہ مبارک کی طرف ہاتھ آتے گئے، تھوڑی دیر کے بعد بادل آ گیا اور بارش برسنا۔ حضور قدوۃ الاولیاء آخری بات بتا رہا ہوں، حضور سیدنا مخدوم داتا گنج بخش شریف جو سلطان الاولیاء رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ سے ڈائریکٹ فیض، اور آج بھی ان کے شہزادے، کیونکہ ابھی میں نے پرسوں بتایا میرا کوئٹہ میں رابطہ ہوا، میں نے بات ہوئی تو مجھے فرمایا شہزادہ حضور نے کہ 11ویں شریف کی کوئی محفل نہیں ہوئی ادھر؟ میں نے اس کے حضور طیبہ سینٹر میں رکھی ہوئی ہے، اور صاحب کے نام لیا آپ کے، اور اس کے بعد پھر میں نے اگلی محفل کا بتایا کہ ہماری مسجد میں رکھی ہے۔ فرمایا ہماری طرف سے سب کو سلام۔ یہ حضور قدوۃ الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ہے۔ ہمارے میں جہاں لاہور میں اعظم گارڈن میں میری رہائش ہے، اعظم گارڈن کے اندر، وہاں پہ ڈاکٹر خواجہ عابد نظامی صاحب رہتے ہیں۔ ڈاکٹر خواجہ عابد نظامی صاحب نوائے وقت کا جو کلر پیج ہے اس کے وہ انچارج، ملی ایڈیشن کے انچارج ہیں ڈاکٹر خواجہ عابد نظامی صاحب۔ یہ انہوں نے مجھے خود واقعہ سنا، وہ ڈاکٹر صاحب کے گھر بیٹھے ہوئے، ڈاکٹر صاحب نے، ان کی بیوی فوت ہو گئی تھی، میں نے ان کا جنازہ پڑھایا، پھر ڈاکٹر صاحب مجھے گھر لے گئے خواجہ عابد نظامی صاحب، اور مجھے کہتے ہیں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ کے پیر صاحب۔ میں نے کہا جی کیا؟ اور مجھے فرمانے لگے کہ 1958 میں
जामिया नईमिया लाहौर के अंदर मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने जलसा दस्तार फजीलत रखा लाहौर के अंदर, और फरमाते हैं ये जो ट्यूब राड ना, ये जो ट्यूब राड फरमाते हैं नया नया, बड़ी सुनने वाली बात है, ये ट्यूब राड जो है ना ये नया नया इजाद हुआ था। कोई बड़ा अमीर बंदा बड़िया बड़िया महफिलें लगता था, तो उस वक्त ख्वाजा साहब ने मुझे अल्फाज कहते तुसी तो पैदा भी नहीं होगे तो एक गल दसो। तो ख्वाजा साहब ने बताया कि पीर साहब की सदारत थी, कुर्सी पर तशरीफ फरमा थे, ऊपर ट्यूब राड लगा हुआ था। फरमाते मैं कसम खा के कहता हूँ ट्यूब राड की रोशनी से ज्यादा सरकार के चेहरे की रोशनी थी। आपके चेहरा इस तरह चमक रहा था। और जो शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तारुक कादरी साहब मुद्दासिल्लाहु अलैहि, उन्होंने फरमाया जब मैं पहली मर्तबा कोयटा में हुज़ूर कुदवतुल औलिया को मैंने देखा तो मैंने देखते मेरे दिल में ये ख्याल आया कि यजीद कितना बदबख्त और जालिम था कि 1400 साल बाद हुजूर नबी पाक की आल इतनी खूबसूरत है तो इमाम हुसैन कितने। अल्लाहु अकबर। आल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह तैबा में हुई, और चूंकि आल रसूल की सदारत है इसी पर हम बात खत्म कर रहे हैं। आप सब मिला करें इंशाल्लाह, महफिल जारी रखें, ये फैज़ जारी रहेगा। कुदवतुल औलिया का फैज़ चौधरी परवेज साहब को, जनाब चौधरी अजहर साहब को, मैं शफीक साहब को, आप सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो इस शेर पर, आला हज़रत के शेर पर हम बात खत्म करेंगे कि सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का।